عوام کے لیے ایک اور بری خبر، مہنگی بجلی مزید مہنگی ہو گئی۔ نیپرا نے بجلی ₹2.56 فی یونٹ مہنگی کر دی۔ قیمت میں اضافہ جون کی فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کیا گیا۔ صارفین سے اضافی وصولیاں اگست کے بلوں میں کی جائیں گی۔ اطلاق لائف لائن صارفین پر نہیں ہوگا۔ نیپرا نے پروریٹا بل جاری کرنے سے روک دیا۔ درست میٹرنگ اور اضافی رقم شہریوں کو واپس کرنے کا حکم۔ نیپرا نے 27 کے بجائے ₹13 فی یونٹ ٹیرف لگا دیا۔ پروٹیکٹڈ کیٹیگری سے نکلنے والے صارفین کے بلوں پر کم ریٹ لگایا گیا۔ نیپرا نے لیٹ پیمنٹ پر جرمانہ بھی ختم کر دیا۔ بند روڈ کوریڈور پر مفت سفر بند، ٹول ٹیکس۔ داتا درمان میں مدینہ منورہ کی طرز پر چھتریاں لگیں گی۔ نیسپا کی فیزیبلٹی اور PC1 کی ذمہ تفویض۔ 981ویں عرس پر منصوبے کا باقاعدہ افتتاح ہوگا۔ داتا گنج بخش کے سالانہ عرس کے انتظامات شروع۔ بند روڈ کوریڈور پر مفت سفر بند، ٹول ٹیکس لگے گا۔ رکشے، چنچی، لوڈر رکشے، موٹر سائیکل داخل نہیں ہوں گے۔ سٹینڈرڈ ٹریفک ہی آپریٹ ہوگی۔ LDA نے ٹول پلازا بنانا شروع کر دیا۔ کنٹرول رنگ روڈ اتھارٹی کو دینے کا فیصلہ۔ LDA اور رنگ روڈ اتھارٹی میں معاملات طے پا گئے۔ شاہراہوں سے بارش کا پانی نکالنے کا انوکھا حل، شہر کے 170 پارک سڑکوں سے ڈاؤن کیے جائیں۔ 3 فٹ لیول ڈاؤن کیا جائے۔ واسا نے استدعا کر دی۔ گول باغ، شاد باغ، سموسا پارک، عالیہ ٹاؤن، باغبان پورہ، مقبرہ، نور جہان پارک شامل۔ شیراوالا، کریم پارک، مسلم ٹاؤن کے پارکس بھی ڈاؤن ہوں گے۔ منو بھائی پارک، بابا گراؤنڈ، جہانگیر پارک، حفیظ پارک بھی فہرست کا حصہ۔ PHA نے شوق چوک پارک کو ڈاؤن کرنا شروع کر دیا۔ پنجاب یونیورسٹی کا مالی بحران سنگین سے سنگین تر۔ تاریخ میں پہلی بار اساتذہ اور افسران کو تنخواہیں نہ مل سکیں۔ 1100 اساتذہ اور گریڈ 16 سے اوپر کے افسران کو جولائی کی تنخواہیں نہ ملی۔ اساتذہ VC آفس کے چکر لگانے لگے۔ HEC کی جانب سے یونیورسٹی کو 30% گرانٹ نہ مل سکی۔ تین 3000 سے زائد ہاؤس جاب کرنے والے ڈاکٹرز وظائف سے محروم۔ ہیلتھ فاؤنڈیشن نے جون سے اب تک وظیفہ ادا نہیں کیا۔ ہاؤس جاب آفیسرز کو شدید مالی مشکلات کا سامنا۔ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ نے ہاؤس آفیسرز کو وظیفہ ادائیگی فاؤنڈیشن کو سونپ دی۔ اب تک ڈیٹا ہی مرتب نہ کیا گیا۔ BS نرسنگ کی طالبات کی مائیگریشن پالیسی آ گئی۔ سرکاری کالجز کی طالبات کی کورس کے دوران ایک مرتبہ مائیگریشن ہو سکے گی۔ 2nd اور 3rd ایئر میں سہولت ملے گی۔ ایک ہی شہر میں مائیگریشن نہیں ہوگی۔ مائیگریشن کے لیے ہر کالج میں دستیاب سیٹیں محکمہ صحت مشتہر کرے گا۔ ریلوے حکام کا ملازمین کی ڈاؤن سائزنگ کا منصوبہ، محکمے میں ریشنلائزیشن پالیسی کے اطلاق کا فیصلہ۔ پہلے مرحلے میں 233 ڈیلی ویجر ملازمین کو فارغ کرنے کا فیصلہ۔ چیئرمین نے ملازمین اور افسران کی تفصیلات مانگ دی۔ ہیڈ کوارٹرز نے افسران اور ملازمین کی تعداد اور اخراجات کی تفصیل جمع کروا دی۔ بجلی کے بلوں میں اضافے اور ایڈوانس ٹیکس کے خلاف تاجروں کا احتجاج۔ انجمن تاجران مجاہد مقصود بٹ نے بیجن روڈ پر مظاہرے کی قیادت کی۔ مظاہرے میں مختلف مارکیٹوں کی تاجر برادری بھی شریک تھی۔ برائلر ٹریڈرز ایکشن کمیٹی کا بھی پریس کلب کے باہر احتجاج۔ مظاہرین کی پولٹری ایسوسی ایشن اور فارمرز کے خلاف نعرے بازی۔ خود ساختہ قیمتوں کے خلاف ہڑتال کا اعلان۔ مظاہرین نے کہا کہ مرغی کو سستا اور مہنگائی کو کم کیا جائے۔ ایپکا کا پریس کلب کے باہر مطالبات کے لیے احتجاج۔ ملازمین کی حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی۔ آرٹیکل 17(a) کی واپسی اور لیو انکیشمنٹ کا نوٹیفکیشن ختم کرنے کا مطالبہ۔ صدر ایپکا پنجاب شفقت رسول، جنرل سیکریٹری میاں محمد ریاض اور دیگر شریک۔ خبردار، کوئی لوڈر رکشے والا سامان باڈی سے باہر نہ نکالے ورنہ پکڑے جاؤ گے۔ مقدمہ درج اور لائسنس بھی کینسل ہوگا۔ بڑے بڑے آہنی راڈ سریاج شہریوں کے لیے انتہائی خطرناک قرار۔ CTO کا ناکے لگانے کا حکم۔ ایڈیشنل IG ٹریفک کی بھی کارروائیاں تیز کرنے کی ہدایت۔ بانی PTI کی مشروط معافی اور فوٹیجز کا بیان۔ 9 مئی کے بعد 7 دن کے اندر سیف سٹی سے 81 ویڈیوز سامنے آئیں۔ GIT کے مطابق شرپسند کارروائیوں کی 2046 تصاویر تفتیش کا حصہ بنی۔
شرنگیزی، جلاؤ گھراؤ اور تشدد کے تصویری ویڈیو شواہد چالانوں کا حصہ بنائے گئے۔ ہنی ٹریپ کا شکار، یا اختیارات کا ناجائز استعمال، لاہور پولیس کے ڈی ایس پی کی نوکری خطرے میں پڑ گئی۔ مدعی خاتون کے ساتھ تعلقات استوار کرنے پر انکوائری مکمل، تعلقات بننے پر خاتون نے ڈی ایس پی کی خفیہ ویڈیوز بنا لی، معاملات طے نہ پانے پر خاتون نے ویڈیوز ریکارڈنگز کے ساتھ آئی جی کو بھجوا دی۔ ڈی سی کا پی ٹی آئی کو لاہور میں جلسے کی اجازت دینے سے انکار، رپورٹ ہائی کورٹ میں پیش، جسٹس علی باقر نصفی کا رپورٹ پر عدم اطمینان کا اظہار، کہا جلسوں کے بارے میں حکومتی پالیسی کیا ہے، سرکاری وکیل کو مجاز اتھارٹی، ڈی سی سے ہدایات لے کر کل دلائل دینے کی ہدایت۔ سرکاری زمین پر غیر قانونی ہاؤسنگ اسکیم بنانے کے کیس میں بڑی پیش رفت، اینٹی کرپشن عدالت کا ممبر صوبائی اسمبلی میاں عاطف کی عبوری ضمانت منظور کرنے کا حکم، سینئر جج صفدر علی بھٹی نے درخواست ضمانت پر سماعت کی۔ پنجاب سروس ٹریبونل میں چیئرمین کی تقرری لٹک گئی، کیسوں کی سماعت رک گئی۔ پنجاب سروس ٹریبونل میں چیئرمین کی تقرری لٹک گئی، کیسوں کی سماعت رک گئی۔ ٹریبونل میں 12,000 سے زائد کیسز زیر التوا، قانونی پیچیدگی کی وجہ سے اپیلوں پر کارروائی نہ ہو سکی۔ سابق چیئرمین عاطر محمود 3 ماہ قبل ریٹائرڈ ہوئے۔ ایک سال سے خالی درجہ چہارم کی آسامیوں کو ختم کرنے کا فیصلہ، چیف سیکریٹری نے ریکارڈ تمام محکموں سے مانگ لیا۔ حکومت نے گزشتہ سال 29,000 درجہ چہارم اور مختلف گریڈ کی آسامیاں ختم کی تھیں۔ لاہور کے 127 ارب کے ترقیاتی کاموں کی کڑی نگرانی، وزیر اعلیٰ نے اعلیٰ سطحی کمیٹی بنا دی، سینئر وزیر مریم اورنگزیب سربراہ، وزیر بلدیات ذیشان ملک کمیٹی ممبر ہوں گے، نوٹیفکیشن جاری، سڑکوں، سیوریج، گلیوں، اسٹریٹ لائٹس کی بحالی کا کام ہوگا۔ لاڈلا کل سے نئے معافی نامے کی باتیں کر رہا ہے، کس بات پر معافی مانگیں گے؟ پی ٹی وی پر حملے کی یا ریڈیو بلڈنگ میں گھسنے کی؟ سینئر لیگی رہنما میاں جاوید لطیف کی پریس کانفرنس، بولے اسے مکمل سہولت کاری حاصل ہے، سب جانتے ہیں کہ 2017 میں نواز شریف کو کس نے نااہل کروایا تھا۔ گورنر سے انٹرنیشنل لائرز ایسوسی ایشن یو کے لاہور چیپٹر کی ملاقات، اوورسیز پاکستانیوں کو جائیداد کے تنازعات اور ٹیکسز کے بارے میں شکایات اور مشکلات سے آگاہ کیا۔ گورنر سلیم حیدر سے علی حیدر گیلانی کی ملاقات، پنجاب کے انتظامی اور سیاسی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر خزانہ مجتبیٰ شجاع کی کوٹ خواجہ سعید ہسپتال آمد، نئی بلڈنگ کا معائنہ کیا، علاج کی سہولیات کا جائزہ لیا۔ وزیر خزانہ نے نئی بلڈنگ میں قائم مختلف شعبہ جات دیکھے۔ مجتبیٰ شجاع نے کہا کہ تمام ہسپتالوں کی اپ گریڈیشن کے لیے بہت زیادہ کام ہو رہا ہے، جو مشینری اور سہولیات چاہیے دی جائیں گی۔ صوبائی وزیر شافی حسین سے چین کے سرمایہ کار گروپ کی ملاقات، ٹیکنیکل ایجوکیشن، آئی ٹی سیکٹر اور الیکٹرک بزنس میں تعاون پر اتفاق۔ سرمایہ کار گروپ کا الیکٹرک بائکس کا پلانٹ لگانے میں اظہار دلچسپی، شافی حسین نے کہا کہ سرمایہ کاروں کو ہر ممکن سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ وزیر لائیو سٹاک عاشق حسین کرمانی سے پولٹری ایسوسی ایشن وفد کی ملاقات، چکن کی سپلائی چین اور قیمتوں کا جائزہ لیا گیا، حوالے سے مختلف آپشنز پر غور کیا گیا۔ چیئرمین پاکستان پولٹری ایسوسی ایشن محمد نصرت اور دیگر نمائندے بھی موجود تھے۔ کمانڈر ایس ایس ٹی 342 بریگیڈیئر عباس فائق کی منامہ آمد، ڈی آئی جی ایس پی یو منتظر مہدی سے ملاقات، غیر ملکی سفارت خانوں، سی پیک، نان سی پیک پروجیکٹس، چائنیز کی رہائش گاہوں کی سیکیورٹی پر بات۔ امریکی سینئر سیکیورٹی اتاشی مائیکل ڈائمنڈ بھی ڈی آئی جی سے ملے، سیکیورٹی پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ آئی جی پنجاب کی پولیس ملازمین اہل خانہ سے ملاقات، ملازمین کی درخواستیں اور مسائل سنے، ریلیف کے بارے میں احکامات جاری، ہیڈ کانسٹیبل جمشید علی
اور محمد توفیل کے بیٹوں کی فیملی کلیم پر بھرتی کی درخواستیں آئیں۔ کمشنر کی زیر صدارت والٹن روڈ زیر تعمیر ترقیاتی اسکیم کا جائزہ اجلاس۔ ٹرنک ڈرین سسٹم، فلائی اوور، ڈسپوزل اسٹیشنز پر پیش رفت کا جائزہ لیا۔ کم ٹائم لائنز کے مطابق کام کی رفتار کو تیز کیا جائے، کمشنر کی ہدایت۔ سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو نبیل جاوید کا بادشاہی مسجد اور مزار اقبال کا دورہ، تاریخی عمارات کی تزئین و آرائش کے کاموں کا جائزہ لیا۔ سیکریٹری اوقاف طاہر رضا بخاری، ڈپٹی ڈائریکٹر مبشر حسن بھی ہمراہ تھے۔ ڈی جی والڈ سٹیز اتھارٹی نے بریفنگ دی۔ میڈیکل کالجز کی فیسوں میں 33% اضافہ نامنظور، امتحان کی فیس 3,500 روپے مقرر کی جائے۔ پروفیسر اشرف نظامی کی زیر صدارت پی ایم اے کے اجلاس میں مطالبہ۔ پروفیسر ڈاکٹر شاہد ملک، پروفیسر ڈاکٹر خالد محمود خان بھی شریک تھے۔ لاہور چیمبر آف کامرس کے الیکشن کے لیے سرگرمیاں، پیاف میں انجم نثار گروپ کے انتخابی رابطوں میں تیزی۔ طاہر منظور چودھری نے ٹیمیں تشکیل دے دی۔ مارکیٹوں، بازاروں اور صنعتی زونز میں رابطے کیے جائیں گے۔ ٹاؤن شپ کی مختلف مارکیٹوں سے تاجر وفد کی پیاف آفس گلبرگ میں ملاقات۔ ریجنل ٹیکس آفس لاہور میں تاجر دوست اسکیم سے متعلق اجلاس۔ چیف کوآرڈینیٹر تاجر دوست اسکیم نئی میر چیف کمشنر احمد شجاع سے ملاقات۔ بجلی کے بلوں نے کمر توڑ دی، فائلرز پر ایڈوانس ٹیکس ہٹایا جائے۔ تاجروں کا اصرار، چیف کمشنر نے ایڈوانس ٹیکس ٹیبل پر ریویو داخل کرنے پر اصرار کیا۔ کھیلتا پنجاب پروگرام کے تحت 6 سپورٹس اسکیموں کی منظوری۔ گوپی رائے سپورٹس کمپلیکس، نیاز بیگ سپورٹس کمپلیکس بنیں گے۔ نشتر پارک سپورٹس کمپلیکس میں جدید ایلیٹ ٹریننگ سینٹر بنایا جائے گا۔ سیکریٹری سپورٹس مظفر خان سیال کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلے۔ کاؤنٹ ڈاؤن شروع، آزادی کے جشن میں 5 دن باقی۔ شہر میں سبز پرچموں کی بہار آ گئی۔ اردو بازار میں خریداروں کا رش۔ کریم بلاک، گلشن راوی سمیت دیگر بازار بھی سج گئے۔ ایک شہری نے 65 فٹ کا جھنڈا تیار کروا لیا۔ لاہوریوں کا جوش و خروش عروج پر۔ الحمرا میں یوم آزادی کی مناسبت سے پینٹنگ کے مقابلے، لائیو پینٹنگ مقابلہ جذبہ حب الوطنی کا احساس بن گیا۔ آرٹسٹوں نے شہداء کی لازوال قربانیوں کو سلام پیش کیا۔ اعجاز آرٹ گیلری میں مصور شاہد جلال مرحوم کے فن پاروں کی نمائش۔ سید بابر علی شاہ کارٹونسٹ، جاوید اقبال، منور محی الدین، سلیمہ ہاشمی سمیت دیگر شخصیات کی شرکت۔ فن کے چاہنے والے کھنچے چلے آئے۔ لاہور میوزیم کی مٹی کے برتن بنانے کی ورکشاپ، طلباء کو مٹی کے برتن بنانے کے پرانے ہنر کو سیکھنے کا موقع ملا۔ فن کی پیچیدگیوں کو سیکھنے کے خواہش مند طلباء کی پرجوش شرکت دیکھی گئی۔ اور لاہور نارتھ زون پی سی بی انٹر کلب چیمپئن، جاوید میموریل کرکٹ کلب نے چیمپئن شپ جیت لی۔ جاوید میموریل کلب کی ٹیم نے 208 رنز بنائے، جواب میں ایم پی جم خانہ کی ٹیم 125 رنز ہی بنا سکی۔